سال کا وہ ٹائم آ چکا ہے جب ہمارے کچھ لوگ اس بات کے اوپر بہت اصرار کرتے ہیں کہ آئیے ہم واٹر کولر خرید لیں اور قربانی نہ کریں, آئیے ہم کسی بیوہ کی شادی کرا دیں اور قربانی نہ کریں. یہ وہی ٹائم آ چکا ہے, ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور یہ پوسٹیں اب ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. تو آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے. اور یہ وہی پوسٹ ہے جو ہر دفعہ آتی ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی دس عید الاضحیٰ I am not making a goat sacrifice. Instead, I've installed a water cooler outside my house in Faisalabad, Lahore, Islamabad, wherever, for the same price. ہر دفعہ یہی پوسٹ آتی ہے. اور دوسرا ایک بڑا مزیدار چیز جو دانیال بھائی نے میرے ساتھ شیئر کی تھی وہ میں اسی کے اندر ڈال دیتا ہوں. وہ یہ جی ایک ایونٹ ہو رہا ہے آکسفورڈ اور ایڈیسن اسٹریٹ میں, یو سی برکلی کے لان میں ہو رہا ہے, تو کیلیفورنیا میں. اس کا نام ہے پلانٹ بیسڈ عید الاضحیٰ. پلانٹ بیسڈ یعنی آپ پودے کھائیں گے عید الاضحیٰ پہ. تو یہ ہر سال یہ معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال یہ معاملہ چلتا ہے, ہر سال اس پہ لوگ بات کرتے ہیں. تو یہ کیا کوئی ہمیں کوئی خاص بیماری ہے, یہ کیا مسئلہ ہے کہ سارا سال کسی کو نہ واٹر کولر لگانے کا خیال آتا ہے نہ کسی بیوہ کی شادی کرانے کی بات ہے, لیکن عین ذوالحجہ جیسے اسٹارٹ ہوتا ہے نا تو یہ واٹر کولر والے پوسٹ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں اور بیواؤں کی شادی کا بھی لوگوں کو خیال آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ضیاء بھائی وہ ایک شعر بھی ہے کہ خود بدلتے نہیں ہیں, قرآن بدل دیتے ہیں. صحیح بات. تو ان لوگوں کی مثال بھی ایسی ہے. اور کیا آپ نے ریلیونٹ شعر. جی ہاں بالکل. اور دوسرا یہ کہ یہ وہی قبیلہ ہے ضیاء بھائی جو مسلم پرائڈ بھی مناتا ہے, صحیح, جو ہولی بھی مناتا ہے, صحیح, اور جب عید آتی ہے تو ان کو یہ یاد آتا ہے یہ ایک ہی قبیلے کے لوگ. اچھا, یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی پلانٹ بیسڈ عید الاضحیٰ منائیں گے اور پھر میکڈونلڈ سے جا کے جو ہے نا وہ بگ میک کھائیں گے اور جا کے جو ہے نا برگر کنگ سے ڈبل واپر وتھ چیز کھائیں گے, شادی کے ایکسٹرا بیف. شادی کے فنکشن پہ پاسبلی ایکسٹراویگنس ہو جائے گی, کریں گے 14 اگست جیسے. آئی فون 14 پرو میکس بھی لیا ہوگا. اگر ضرورت نہیں ہے تو تب ہم اعتراض کر رہے ہیں, اگر جسٹیفائی کر سکتے ہیں ضرورت تو چلیں پھر. نہیں, میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا, جب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی میں قربانی نہیں کرتا, میں واٹر کولر کرا دیتا ہوں, یعنی آپ کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اسی پرائز میں واٹر کولر. تو انٹرفیتھ ہارمونی کے چکر میں تو نہیں کرتے کہ کسی خاص کنٹری یا پارٹ میں رہ رہے ہیں اور وہاں لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کے لیے, یو نو سم ٹائمز یو ایگری ود فائنڈنگ اے گے امام اینڈ فیمیل امام جو کہ لیڈ کر رہی ہو نماز اینڈ تھنگز لائک دیٹ. وی کیپ ہیئرنگ کچھ ہو سکتا ہے اس میں. یہ ایک چیز آ سکتی ہے کہ میں نے یہ سنا ہے ویسٹ میں رہتے ہوئے بھی کہ کچھ مسلمان اپولوجیٹک ہونے لگ جاتے ہیں کہ یار تم لوگ جانوروں کو واقعی جسٹ فار دا سیک آف سم ریچول, ریلیجس ریچول, جسٹ جانوروں کے ساتھ اتنا کرول تم بیہیو کرتے ہو, تم جانوروں کو سلاٹر کرتے ہو. حالانکہ ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں یہ بیان کیا ہوا ہے کہ اگر آپ اسلامک طریقے سے سلاٹر کریں نا, صحیح طریقے سے, تو اللہ از دا کریٹر, اللہ نوز ایبسولوٹ نالج کیسے ہونا چاہیے کوئی. تو دی موسٹ ہیومین طریقہ نظر آتا ہے جو اسلام نے. اور ویسے بھی ان کو یہ برگر کھاتے ہوئے تو کبھی تکلیف نہیں ہوئی کہ جی آپ ان کو, اور جتنی کنزمپشن اور یہ جتنے بھی فاسٹ فوڈ چینز کر رہے ہیں اتنا تو کوئی بھی نہیں کر رہا. اور جو آپ سلاٹر ہاؤسز کی ویڈیوز ذرا کبھی دیکھیں جو کیپٹیو بولٹ یہاں پہ فائر کر کے یا شاک لگا کے, اور جو وہاں پہ ابیوز ہوتا ہے جانوروں کے ساتھ. پروبیبلی یہ لوگ انہی ویڈیوز کو دیکھ کے ایسا سوچتے ہوں گے, کیونکہ اگر وہ اسلامی طریقے کو دیکھ لیں, میرا نہیں خیال کہ نہیں لازم نظر آئی اس میں, کیونکہ اس کے جو نیچے جو لوگ آرگنائز کروا رہے ہیں وہ اگر آپ اس پوسٹر میں نیچے دیکھیں تو لکھا ہے مسلم ہیومن رائٹس, ایسا کچھ لکھا ہے مسلم اینیمل رائٹس ایڈوکیٹ. یہ دیکھ لیں اینیمل رائٹس, اصل میں اینیمل رائٹس کے نام پر یہ سارا وہ کچھ کر رہے ہیں. اچھا, میرا تو لگتا ہے کہ اصل مین آبجیکٹو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اسلام کو واٹر ڈاؤن کرنا, اسلام کو ٹھنڈا کرنا, اسلام کی جن باتوں پہ بھی آپ کو اعتراض ہے ان کو چینج کرنا, ان کو ریموو کرنے کی کوشش کرنا. حالانکہ یہ جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے, ہمارا تو چلو عید الاضحیٰ کے اوپر یہ قربانی کا جذبہ ہے اور جتنی بھی خوراک ہوتی ہے ظاہری بات ہے ہم تھوڑا بہت حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں, باقی ہم لوگ غربا میں بانٹ دیتے ہیں ان لوگوں کے پاس جن کو سارا سال گوشت نہیں ملتا. لیکن یہ اعتراض کبھی کسی جو ہے نا فرائڈ چکن کی دکان پہ نہیں ہوا یا کسی اور برگر کی پلیس پہ نہیں ہوا, کیونکہ وہاں پہ تو پراپر بزنس ہے نا, وہ تو اس چیز کو سپر سائز کر کے بیچ رہے ہیں. میں صرف ایک چھوٹا سا پلگ ان یہ کروں گا کہ ایک ڈاکومنٹری کا میں کہوں گا یہاں پہ لنک شیئر کر دیں. اٹس اے ویری گڈ ڈاکومنٹری, اگر کوئی دیکھنا چاہے, فوڈ انک کے نام سے, فوڈ انکارپوریٹڈ. وہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں کہ اصل میں ان کی جو فوڈ انڈسٹری ہے اس میں کیا گند گھولا ہوا ہے ان لوگوں نے, اور کس طرح سے ماڈیفائڈ آرگینزمز اور یہ سارا کچھ کرا کے, اور جس طریقے سے قتل و غارت ہو رہی ہوتی ہے وہ تو یعنی یہ جو پوسٹر ہے نا, ایک منٹ, یہ پوسٹر جو ہے میں نے جو دیکھا ٹویٹر پہ, یہ بیسیکلی مفتی ہیں ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی, انہوں نے شیئر کیا. اچھا, انہوں نے کیپشن بڑا زبردست لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے دس عید they will sacrifice cucumbers, tomatoes and pumpkins. A pumpkin will have 7 shares. Because یہ جابی جو آپ نے ایک بات کی نا کہ یہ شاید اسلام کو واٹر ڈاؤن کرنے کے لیے یا اس کے, ایک بات میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت سارے جو ہمارے ویورز ہیں جو
آؤٹ سائڈ آف پاکستان اوورسیز وہ سنتے ہیں, وہ یہ چیز جانتے ہیں. میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے دیکھ کے بھی, ہمسایوں اور کولیگس جو شریف النفس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں ویسٹ میں, دیر آر پیپل بائی دا وے جو نا ریالٹی میں اینیمل ابیوز جو ہوتا ہے نا ان کی ویڈیوز دیکھ کے, میرے بلکہ ایون اپنے کولیگ نے یہ بات کی تھی کہ وہ گوشت کا استعمال نہیں مطلب وہ اب کرتے, وہ ویجیٹیرین ہو گئے ہیں کیونکہ جی یہ اینیمل ابیوز ہے, اس کے خلاف میں جو نا اپنا میرا حصہ یہ ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں بالکل, ہم اس کو سمجھتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمارا یہ ان کے لیے پیغام ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگس کا شکار ہیں. یعنی آپ غلط کو ہم بھی غلط کہیں گے, ابیوز کو ہم بھی غلط کہیں گے, اور ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ اب آپ جو صحیح طریقہ ہے, جو صحیح چیز ہے نا, وہ بھی اپنے اوپر حرام کر لیں. ہمارا تو پھر ان کو یہی موقف ہے یا ایکسپلینیشن ہے کہ جو صحیح طریقہ ہے نا, جیسے اسلام ایک طریقہ بتاتا ہے جو کہ باقی مذاہب میں بھی یہی ہے, جو ابراہیمک ریلیجن ہے جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں, جیوز کا بھی یہی ہے, جو اصل کرسچینٹی ہے اس میں بھی یہی طریقہ ہے اینیمل کو کنزیوم کرنے کا. تو ہم انہیں یہ, ہمارا آرگیومنٹ پھر ان کے لیے یہ ہے کہ یہ صحیح طریقہ ہے, جو ایک کریٹر ہے اس نے ایک طریقہ کار بنایا ہے لائف سٹاک کو لائیو رکھنے کے لیے, اور اس میں فریش آپ کو پروٹین اور آپ کی جو ضروریات ہیں وہ آپ کو دینے کے لیے, اور ایک پورا پیراڈائم ہے یہ. وہ جو جانور ہے وہ مطلب ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ جنت میں جاتا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ کرتے ہیں. تو پورا پیراڈائم سمجھایا جاتا ہے, اور ہمیں پھر سلاٹر کا طریقہ بھی ہم بتاتے ہیں کہ یہ ہے, اس طریقے سے ہوتا ہے, ہیومین طریقے سے ہم اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. جو مسلمان غلطیاں کرتے ہیں وہ غلطیاں ہیں, اسلام کی بات کر رہے ہیں ہم. تو یہ ہمارا آرگیومنٹ ہے. یہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب یہ لائف بوائے یا سیف گارڈ سے ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ جرمز بھی تو فوت ہو جاتے ہیں, ان کے بارے میں کیا ہے پھر؟ وہ کہتے ہیں کہ جن کی 5 حصے ہیں نا ہماری طرح کی, وہ اچھا نہیں لگتا. تو وہ living thing to living thing, actually plants are also living things, بلکہ plants are also living plants, things, اور ان کی 3 حصے ہیں. یہ ایون ڈاکٹر ذاکر نائک کا بڑا مشہور آرگیومنٹ ہے, لوگ جانتے ہیں کہ 3 حصے ہیں پلانٹس کی ہیں, 2 حصے کم ہیں صرف انسانوں اور جانوروں کی نسبت. تو اب یہ ہم کہہ دیں کہ جی آپ جس کی 2 حصے کم ہیں اس کو مارنا, اگر ایک گائے پیرالائز ہوئی ہے تو اس کو مار سکتے ہیں. ہاں, یا اگر کوئی اندھا ہے, اگر کوئی بکرا کی آنکھیں نہیں ہیں اور پیرالائز ہے اس کو مارنا, اگر کوئی بکرا اندھا ہے اگر پہلے جی تو بھی ہو سکتا. اصل بات تو وہی ہے نا جب بھائی اللہ پر اگر پختہ یقین ہو, ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں, یہ سارے جانور جتنے نباتات جتنے یہ اللہ کی مخلوق ہیں, اور اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کہ یعنی اللہ نے جو کریٹر ہے وہ جب ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ حلال ہے اور ہم ان سے یہ جائز فائدے حاصل کر سکتے ہیں تو بالکل جائز ہے. اور اس میں اگر آپ ایک اور چیز دیکھیں, بڑے مزے کی جو چیز ہے کہ جو حرام جانور ہیں, یعنی جو درندے ہیں بیسیکلی, مثلا یہ شیر, چیتے وغیرہ, ہم آئے روز خبروں میں پڑھتے ہیں کہ جی ایکسٹینٹ ہو رہے ہیں. اگر اس کا آپ موازنہ کریں یہ حلال جانوروں کے ساتھ, تو یہ جس پیمانے پر ہم ان کو ذبح کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں, اور اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں, ان میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی ہوئی ہے اور وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں, یہ برکہ کسی نے, اور وہ ایکسٹینٹ ہو رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ کا ایک اچھا, اس میں ایک مزے بتاؤں آپ کو کہ ابھی 1-8 سال پہلے کی بات ہے, آسٹریلیا میں انہوں نے اونٹ مارے ہیلی کاپٹروں سے ود اسالٹ رائفلس. کیوں مارے؟ کیونکہ تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی, کیونکہ نیچرلی کوئی ان کو کنزیوم نہیں کر رہا, اور وہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ دے بیکیم اے مینس. حالانکہ کیونکہ وہ پانی ختم کر رہے تھے, پانی ختم کر دیا, خوراک کھا کے ساری, تو ان کو لگا کہ باقی سارے جانور مر جائیں گے اگر یہ اونٹ. ایکچولی یہ بڑا اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے, ہم نے اپنے پچھلے پوڈ کاسٹ میں لاسٹ ایئر بھی یہ بات کی تھی مینشن, کہ یہ بہت اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے. یہ جو اینیمل رائٹس اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں نا, آپ پورے ایکو سسٹم کو دیکھیں. اگر دیکھیں آپ نے بھی جو بات کی نا, یہ جو پریڈیٹرز ہیں نا سارے, شیر, چیتا, کتا وغیرہ, یہ ایک دفعہ میں ملٹیپل ان کے بچے ہوتے ہیں, اور پھر بھی یہ ایکسٹنکٹ ہوتے ہیں. اور یہ جو گائے, بھینس اور اونٹ وغیرہ, یہ ایک وقت میں ایک بچہ ہوتا ہے ان کا عام طور پہ. اور برکت اتنی ہے کہ یہ آسٹریلیا میں, یہ ابھی نیوز آپ نے دیکھ لی, اس کے علاوہ اسٹیٹسٹکس کلیئر ہیں ان کے بارے میں دنیا میں پہلے سے, ہر سال نہیں پورا سال ان کا ہو رہا ہے نا اسٹیٹسٹکس کلیئر ہیں. وہ یہ کہ اگر آپ ان کو نہ استعمال کریں نا, کنزیوم کریں, دے ول بیکم اوور پاپولیٹڈ, اور آپ کی جو انسانوں کی پاپولیشن ہے, جیسے ابھی آپ نے اونٹ کا مثال دی آسٹریلیا میں, ان کو انڈینجر کر دیں گے. یہ اللہ کا نظام, اللہ نے ایکو سسٹم بنا کے دیا یہ پورا. آئی تھنک سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو آئی تھنک ایوری بڈی کائنڈ آف مسز دا پوائنٹ جب وہ اس طرح کی پوسٹ ڈالتے ہیں, اصل میں تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا اس کے پیچھے, جس میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی رضا کو سیکریفائس کرنا ہے, اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے آگے سبمٹ کرا دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے حکم دیا کہ بھئی اپنے بیٹے اسماعیل کو جو ہے وہ ذبح کر دو,
تو امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقصد یہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں, صرف مقصد یہ تھا, ٹیسٹ یہ تھا کہ اپنے دل میں ذبح کر دیں تاکہ محبت صرف اللہ کی رہ جائے, اور جو اللہ کا حکم ہوگا اس کو فرما برداری سے مانیں. تو ابھی ہمارے اوپر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, یہ ہمارے اوپر حکم نہیں ہے کہ ہم ہر عید پہ اپنی سب سے بلاوڈ پرسنالٹی کو ذبح کر دیں یا اپنی سب سے بلاوڈ چیز کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں. حالانکہ ٹیکنیکلی اگر سنت ابراہیمی ہوتا تو پھر تو وہ یہ تھا, اگر آپ لٹرلی اس کو فالو کرنا چاہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانی کی اور یہ کہا کہ چلو آپ اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرو اور ایک جانور لو اور اس کو سیکریفائس کرو تاکہ تمہیں یاد رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا کچھ کیا تھا. تو اگر انہوں نے اپنے بیٹے تک کو ذبح کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے تو پھر سوچیں کہ ہم لوگوں کو آج کیا کچھ قربان کرنا چاہیے. اور وہ کوئی عام بیٹا بھی نہیں تھا, یعنی جو حضرت ابراہیم کی پوری جو سٹوری ہے, جس عمر کے حصے میں جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی, اور پھر اولاد جب جوانی کی دہلیز پہ پہنچی پھر اللہ نے کہا کہ اب اس کو, اور وہ کوئی عام اولاد نہیں تھی, عام بالکل حلیم تبا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلیم تبا اولاد تمہیں دیں گے اسماعیل علیہ السلام, جو کہ اللہ کے نبی ہیں ایون بعد میں, اور فرما برداری کی مثال ہے ان میں کہ ایون جو سیکریفائس کا جو پورا معاملہ ہوا نا, جو ٹیسٹ کا, اس میں آپ ان کی فرما برداری دیکھیں. اور اس میں ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ہے, ماں باپ کی فرما برداری اور اللہ کی اوبیڈینس سب سے اوپر ہے. اور ایون ماں باپ کو جو اس میں اسماعیل علیہ السلام کی جو سبمٹ کر رہے تھے نا جس طریقے سے ہر چیز کے لیے, وہ اللہ کی اوبیڈینس کی وجہ سے تھے, اور ساتھ ماں باپ کی بھی اوبیڈینس اس میں شامل ہے. اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ پارٹ یہ بھی ہے کیونکہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور ہمارے لوگ اکثر ہی سوال کرتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو دیکھیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ یہ ذوالحجہ کی جو اسپیشلی جو پہلے 10 دن ہیں یہ کوئی عام دن نہیں ہے. ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان کی جو پہلے 10 دن ہیں اس میں ہر عبادت جو آپ کریں گے, یہ ہر جو بھی کوئی عبادت پورے سال میں ہو سکتی ہے اس سے بہتر, اس سے افضل, اس سے اعلیٰ ہے, حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ بہتر ہے, ایکسیپٹ وہ شخص جو کہ جہاد کے لیے نکلا ہو اور اپنا جان اور اپنا مال دونوں اللہ کی راہ میں لگا گیا ہو, صرف وہ افضل ہے, ورنہ کوئی بھی کام اس دن میں جو کی ہوئی عبادت ہے اس سے افضل نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ میں اپنے آڈینس کو بھی کہوں گا کہ دیکھیں چلیں اپنی نمازوں میں پکے ہو جائیں, نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے ذکر اذکار کر لیں, دعا مانگ لیں, قرآن کی تلاوت کر لیں, صدقہ خیرات کر لیں, گھر میں کوئی چیریٹی باکس بنا لیں جہاں پہ آپ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے رہیں, لوگوں کو دے دیں. پھر 9 ذوالحجہ کا جو ہے وہ روزہ ضرور رکھیں آپ, اس کے بارے میں بھی فضیلت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کرنے والے کام ہیں, اور کوشش کریں کہ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا الہ الا اللہ, جو بھی کچھ کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ کریں, کیونکہ ایک نیکی جو آپ کریں گے اس کا ملٹیپل ٹائم ثواب ہوگا. کوئی بھی پورے سال کی نیکی اتنی افضل نہیں ہوگی جتنی ان 10 دنوں میں ہوگی. تو پلیز اس ٹائم کو ضائع نہ کریں. اگر ابھی تک آپ سے کوئی خاص عبادت نہیں بھی ہوئی تو ڈونٹ وری, یو اسٹل ہیو سم ٹائم. انشاءاللہ میک دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ اینڈ ڈو دا ورشپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ڈو جسٹس انشاءاللہ.